إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء إلا القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. لائق حمد ہے ذات باری، ہر طرح کی بڑائی، حمد و ثنا، پاکیزگی، تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا تنہا اکیلا پالنہار ہے. ربنا لک الحمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انبیاء، رسول، صدیقین، صالحین، شہداء پر اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو، خاص کر آقائے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین مزید بزرگوں، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی ہے اور سنن ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، جس کا لب لباب خلاصہ نچوڑ یہ ہے: صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آئے اور قیامت تک آئیں گے، تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان انبیاء، نبیوں کی ذات گرامی ہے. سب سے بہتر نبیوں میں سب سے بہتر رسول ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول انہیں کہا جاتا ہے جن کو شریعت ملی، جن پر کتابیں نازل ہوئیں. نبی جن کو کتاب نہیں ملی، گزرے ہوئے اپنے سابق انبیاء کی شریعت پر چلے، اوروں کو چلنے کی تلقین کی، دعوت دی. رسولوں میں سب سے بہتر 5 اولو العزم پیغمبر ہیں قرآن کی روشنی میں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان 5 میں سب سے افضل آخری نبی رحمت العالمین سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مختصر یہ کہ دنیا میں جتنے انسان آئے اور قیامت تک آئیں گے، سب سے بہتر ذات گرامی انبیاء کی ہے۔ نبیوں میں سب سے بہتر رسول ہیں، رسولوں میں سب سے بہتر 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 میں سب سے بہتر افضل رحمت العالمین سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام 2 اصول کا نام ہے۔ اسلام کے 2 ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول۔ اسلام کے 2 ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی بات اور رسول کی بات، تیسری کیا بھی نہیں، تیسری ہے تو رسول کے تابع۔ انبیاء جتنے بھی آئے، رسول جتنے بھی آئے، اللہ نے جن کو پیغام دیا، جو شریعت دی، اس کی پیروی کی، اپنی قوم کو اسلامی شعور اور اسلامی اصول ڈسپلن بتلایا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام کے 2 ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی بات اور رسول کی بات۔ اسی کو موٹے لفظوں میں کہا گیا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سب سے بہتر راستہ۔ ہر نمازی چاہے وہ فرض نماز پڑھتا ہو، امام کے پیچھے ہو، اکیلے پڑھتا ہو، سنت پڑھے، نفل پڑھے، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، یہاں تک کہ صلاۃ جنازہ ہو، جنازے کی نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کی میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں بطور استدلال کے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ سمجھ لیا، اس کے میننگ معنی مفہوم کو سمجھ لیا، تو پورا قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ فاتحہ نہیں سمجھیں گے، قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں 3 مضمون ہیں، 3 اہم ٹاپک ہیں۔ پہلا 3 آیتوں میں عقیدہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ عقیدہ ہے، توحید کا بیان ہے۔ اللہ کون ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب انسان کے دلوں میں یہ نہ رس جائے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تو رحمان رحیم ہے، تو اللہ نے فوراً کہا مالک یوم الدین، تیسری آیت میں، یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم جیسا کرو گے دنیا میں ویسا تم کو بدلہ ملے گا۔ تو رحمان رحیم سمجھ کر کے گناہوں میں نہیں ڈوب جاؤ۔ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، آپ کی جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی، جو عمل کریں گے اس کی سزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ تو پہلی 3 آیتوں میں عقائد کا، عقیدے کا بیان ہے۔ چوتھی آیت کے اندر جو انسان سے مطلوب ہے، انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت۔ چوتھی آیت کے اندر عبادت ہے کہ عبادت کس کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کے 2 سوال کو سمجھ لیا، اس نے پورے اسلام کو سمجھ لیا، اور جس نے اسلام کے 2 سوالوں کو سمجھ کر عمل کر لیا تو پورے اسلام پر عمل کیا۔ پہلا سوال من تعبد، عبادت کس کی؟ کیا جواب ہوگا؟ عبادت اللہ کی، وہی تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، رکوع، سجدہ، نذر نیاز، قربانی، ڈر، خوف، امید، دعا، یہ تمام عبادت کی قسمیں ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور زندگی کے جس شعبے میں جہاں گئے بھی ہوں، مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ مددگار ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ بندے کو کافی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور سے مدد طلب کر رہے ہیں، کہیں اور فریاد، کہیں اور جھک رہے ہیں؟ تو چوتھی آیت یہ نگینہ، انگوٹھی پہنتے ہیں نا، اس میں نگینہ ہے، اگر نگینہ نکال دیں تو انگوٹھی بھدا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ چوتھی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انگوٹھی میں مثل نگینہ ہے،
اس آیت کو الگ کر دیں تو اسلام سمجھ ہی نہیں آئے گا. اسلام کا جو مقصد ہے، نزول قرآن کا جو پرپس اور مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس کا پرپس مقصد کیا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اسی کو اللہ نے بتلایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہو جائے گا. ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور آخری 3 آیتوں میں یہ اسٹائل آف لائف ہے، منہج حیات. عقیدہ سمجھ لیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کیسا رحمان رحیم ہے، تو مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، وہ سزا بھی دے گا گناہوں پہ اور نیکیوں پر، اچھا کام کرنے پر اچھا اجر دے گا، بدلہ دے گا. چوتھی آیتوں میں عبادت ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور آخر کی 3 آیتوں میں اسٹائل آف لائف، منہج حیات، کہ آپ کے جینے کا طریقہ کیسا ہو، آپ دنیا میں کیسے زندگی گزاریں گے، آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں. آئے کھائے پیے کمایا مر گئے چلے گئے؟ کہا نہیں. کہ اہدنا الصراط المستقیم. پوری زندگی ایک مسلمان، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، امام صاحب ہو، مؤذن صاحب، عام مقتدی ہو، ہر ایک کو یہ دعا قیامت تک، مرتے دم تک، جب تک روح نہیں نکلے گی تب بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے رب ہمیں دے، ہمیں ہدایت دے. کس کی؟ الصراط مستقیم، صراط مستقیم کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں 2 کوشچن ہے. قرآن دنیا کی انٹرنیشنل بک، لاسٹ بک ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب نہیں ہے. اس کے اصول دنیا میں سب سے بہتر ہیں. کسی کتاب، کسی دھارمک بک کے ایسے اصول نہیں ہیں جو قرآن کے ہیں. اس میں 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. یہودیوں نے کوشچن کیا، سوال کیا کہ جب قرآن نازل ہوا تب سے لے کر کے آج تک مسلمان مانگ رہا ہے، کیا یہ آپ کو صراط مستقیم نہیں ملا؟ ہر دن نمازیں مانگ رہے ہیں، صبح شام دوپہر رات دن، اوابین ہو، چاشت ہو، تہجد ہو، نفل ہو، سنت ہو، یہاں تک کہ صلاۃ جنازہ ہو. بخاری کی حدیث ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. نماز نہیں ہو اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس کے دلائل بخاری میں حدیث موجود ہے. تو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ملی کہ اب تک مانگیں گے، مانگتے رہیں گے. تو اس کا جواب قرآن نے دیا دوسرے موقع پر، دوسری جگہ، کہ اللہ نے شیطان سے پرومس لیا ہے، وعدہ لیا ہے. شیطان نے اللہ سے دعا کیا اور اللہ سے سوال کیا، اللہ سے مانگا. دیکھیے شیطان ابلیس اللہ سے مانگ رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چوکوں پہ، چبوتروں پہ، علموں پہ، جھنڈوں پہ، ادھر ادھر، کہاں کہاں مسلمان بھاگ رہا ہے. شیطان کو ضرورت پڑی تو اللہ سے سوال کیا، اللہ سے کوشچن کیا اور کہا رب، اے میرے رب. دیکھا کہ آدم نے کہا ربنا ظلمنا. اللہ کا رب جو ہے یہ صفاتی نام ہے. کہتے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم نے یہی دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی. شیطان نے دیکھا کہ جس آدم کو ہم نے جنت سے نکالا ہے دعا مانگ کے وہ کامیاب ہو گیا، ربنا سے مانگا ہے. تو شیطان نے بھی اللہ سے کہا رب، اے میرے رب مجھے مہلت دے، مجھے قیامت تک ٹائم دے دے، مہلت دے دے، تیرے بندے کو بھٹکاتا رہوں گا صراط مستقیم سے. تو شیطان سے اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے الا عبادک المخلصین، لیکن اللہ کا جو مخلص بندہ ہوگا، جس کے اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، جو نبی کے طریقے کو، زندگی کو پڑھ کے زندگی گزارے گا، اس پر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا. تو شیطان ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں، تو شیطان آگے بیٹھا ہوا ہے بھٹکانے کے لیے. یہ نہیں کہ ہم نے تو نماز میں پڑھ لیا، اب مسجد کے باہر گئے تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا. اس لیے پوری زندگی ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے اہدنا الصراط المستقیم.
یہ شیطان کا سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اس کا اللہ نے خود جواب دیا قرآن مجید کے اندر اس کے بعد والی آیت میں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ ہمیں دے صراط مستقیم. کیا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے، جن پر انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں، جن کو تو نے چن لیا ہے، جن کو تو نے پسند کر لیا ہے، نبی رسول بنایا ہے. انبیاء رسول کا راستہ چاہیے. کس کا راستہ نہیں چاہیے؟ غیر المغضوب یہودی کا نہیں، ولا الضالین عیسائی کا نہیں، نصارہ کا نہیں. ایک نمازی باپ بیٹا استاد شاگرد مفتی علامہ امام مؤذن عام مقتدی سب یہ نماز میں پڑھتے ہیں، اے رب ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. کون سا صراط مستقیم؟ انبیاء رسول جن پر چلے. غیر المغضوب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں غیر المغضوب سے مراد مغضوب یہودی اسرائیل، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن کو اللہ نے بندر اور سور بنایا. یہ مکار قوم، فریبی قوم، دھوکے باز قوم، نبیوں کے قاتل، قیامت تک کے لیے اللہ نے پھٹکار دیا ان کے لیے کہ غیر المغضوب یہودی کا راستہ نہیں چاہیے. ولا الضالین، ضالین سے مراد نصارہ یہ عیسائی ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، تحریف کیا، منمانی کام کیا، جو پسند آیا لے لیا، جو ناپسند ہوا اس کو چھوڑ دیا. آمین، اللہ ہماری دعا قبول کر لے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھیں گے ڈیپلی بنظر غائب تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کوشچن ہے، آنسر ہے، سوال اور جواب ہے، دعویٰ اور دلیل ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم کیوں مانگے؟ اس لیے مانگے کہ شیطان تو آگے بیٹھا بھٹکانے کے لیے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ہود 12 پارہ آیت نمبر 56 میں فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً بے شک میرے رب صراط مستقیم پر ہے. حضرت ہود نبی گزرے ہیں، ان کی تقریریں ہو رہی ہے اپنی قوم کے سامنے، ایک لیکچر دے رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے مانگو، اسی پہ یقین کرو. ان کا لمبا لیکچر ہے، آیت نمبر 56 سے پہلے پڑھیں گے تو ان کی لمبی تقریر ہے حضرت ہود کی. اور اس کے بعد فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب جو عبادت کے لائق ہے، جو لائق عبادت ہے، جس کے لیے رکوع نذر نیاز قربانی ہے، جس سے ڈرا جائے، جس سے مانگا جائے، وہ صراط مستقیم پر ہے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ یاسین تو اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اللہ نے کیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ مرسل ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور آپ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں. یہودی عیسائی مشرکین مکہ جو آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں، پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون شاعر کہہ رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. آپ تو صراط مستقیم پر ہیں، آپ کا رب صراط مستقیم پر ہے اور آپ صراط مستقیم پر. سورہ یاسین آیت نمبر 4 پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو مرسل رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ پاگل دیوانہ نہیں ہیں، مجنون شاعر نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، آپ تو صراط مستقیم پر ہیں. اور سورہ انعام پڑھیں گے آیت نمبر 88 تو اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا ہے، 18 نبیوں کا نام لیا ہے. ابراہیم، ان کا بیٹا اسحاق، ان کا پوتا یعقوب، ان کا پڑپوتا یوسف، پھر حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے 18 نبیوں کا نام لیا اللہ نے. اور فرمایا کہ اگر یہ بڑے بڑے نبی بھی شرک کرتے تو ان کی اعمال برباد ہو جاتے، رائگاں ہو جاتے. نبی سے شرک کا صدور نہیں ہوتا ہے، اللہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہے، اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ یہ نبی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بھی شرک کرتے نا تو ان کا عمل برباد ہو جاتا. شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ ہم نے ان انبیاء کو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو، جتنے 18 نبی کا نام لیا ہے، یہ صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. دیکھا اللہ صراط مستقیم پر ہے، محمد عربی صراط مستقیم پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اور تمام انبیاء رسول صراط مستقیم پر ہیں. اس کے بعد اللہ نے عام خطاب قیامت تک کے لیے کر دیا. جو بھی مسلمان ہوگا نماز پڑھے گا، نماز کے اندر ہو نماز کے باہر ہو، چلتے پھرتے اللہ سے صراط مستقیم مانگے کہ اللہ شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے فریب دھوکے سے بچا، اس کے اصول طریقے سے بچا، اس کے حملے سے بچا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ تو ہمارے تمہیدی کلمات تھے صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے. اب یہ ہے کہ ہم مسلمان جو صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں کیسے بھٹک رہے ہیں، چند مثالیں دیتا ہوں مختصر وقت کے اندر. انسان دنیا میں آیا ہے تو پریشانیاں ہوں گی، خوشی غمی یہ انسان کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بلد کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت، ماں کی پیٹ سے جب انسان باہر آتا ہے تو رحم مادہ سے وہ نکلتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. ماں کی پیٹ سے باہر آنے میں بچہ جب باہر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی بچہ مر جاتا ہے، کبھی کبھی وہ حاملہ عورتیں مر جاتی ہیں، یا پھر پیٹ چیر کے بچہ نکالا جاتا ہے. اور جب بچہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے کیوں روتا ہے؟ حدیث ہے بخاری کی، شیطان کھوچا مارتا ہے کہ تو ماں کی پیٹ میں تھا 9 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ تو میرے شر سے بچ گیا، اب تو باہر آیا نا تو اب نہیں بچے گا، ہم تم پر حملہ کرتے رہیں گے پوری زندگی. جب تک زندہ رہے گا میرا حملہ دھوکہ تم پر چلتا رہے گا. تو بچہ کو وہ شیطان کھوچا مارتا ہے، بچہ روتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، پریشانی میں پیدا کیا ہے. چند مہینے کا ہوتا ہے، چند 1-2 سال کا لوکتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، پھر وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، روزی کی فکر ہوتی ہے، اماں بابے کی خدمت کی فکر ہوتی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا کپڑا ہے. انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پریشان ہے، روزی حاصل کرنا ہے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب کو بنا بنایا کھانا ملا ہے. بکری کو، گائے کو، بیل کو کھانا بنانا نہیں پڑتا ہے، وہ گھاس کھاتی ہے بکری، اس کو بنانا نہیں ہے. شیر کو، چیتے کو، درندے کو کھانا بنانا نہیں ہے، کسی چھوٹے جانوروں کو پکڑتا ہے، بھینس کو مار ڈالتا ہے، ہرن کو پکڑا مار ڈالا یہ شیر، وہ زندہ مار کے کھانے والا شیر درندہ. دنیا کی جتنی مخلوق ہے اس کو کھانا بنانا نہیں ہے، انسان کو بنانا ہے. اب بازار سے میٹ لائیں گے، چاول لائیں گے، دال لائیں گے تو کچا میٹ نہیں کھائیں گے آپ کو بنانا پڑے گا. تو انسان مشقت پیدا ہوا ہے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک. اور سب سے بڑی مشقت پریشانی یہ ہے کہ اسلام پر چلنے میں پریشانیاں ہوں گی آپ کو، کہیں روڑے پتھر آئیں گے. اصل جو اسلام ہے باڈ اسلام جو قرآن و حدیث کا مجموعہ اس پر عمل کریں گے تو پریشانیاں ہوں گی. رشتہ دار مخالف ہوں گے، کبھی گھر والے مخالف ہوں گے، کبھی پڑوسی مخالف ہوں گے، کبھی دوسرے مخالف ہوں گے. تو آپ کو عمل کرنے میں صبر سے کام لینا ہے. صبر مومن کا ہتھیار ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. نماز سے مسلمانوں کو مدد ملتی ہے، مسلمان بے نمازی ہے. دیکھیے مسجدیں بھری ہیں، فجر میں کتنے تھے مؤذن صاحب سے پوچھ لیجئے. یہ مسلمان مار کھا کے نہیں سدھرا. لیبیا، شام، اردن، فلسطین، یہ کشمیر اور افغانستان، عراق جل گیا، بھن گیا، پٹ گیا، لاکھوں بچے مرے، لاکھوں عورتوں کی عزت لوٹی گئی. یہ مار کھا کے نہیں سدھرا. فجر میں سوتا ہے، جمعہ میں نہا دھو کے آتا ہے، بس جمعہ کا نماز ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لے ہو گئی چھٹی. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ نبی کا راستہ نہیں ہے. مرتے دم تک آپ پر نماز فرض ہے. حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ الوسطیٰ. عصر اور فجر جو ہے یہ غفلت کا وقت ہے. عصر میں لوگ بازاروں میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، منڈی میں رہتے ہیں، تیاد کی منڈی میں. تو غفلت کے وقت میں آپ کو نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے کا زور دیا ہے. اور فجر سونے کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، تو کہا فجر میں اصل نمازی. اور اگر یہ نہیں آتا ہے عشاء فجر میں تو کہا یہ منافق ہے، صلاۃ المنافق. صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے جو فجر عشاء میں حاضر نہیں ہوتا تھا.
ابو بکر جیسا صحابی پہلا مسلمان، حضرت حنظلہ ایک رات کا دولہا، ایک رات کا دولہا، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے گئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. وہ اپنے کو کہتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں، عمل میں تھوڑی کمی دیکھتے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. اللہ نبی نے فرمایا علیہ السلام نے، تم منافق نہیں ہو. تو نماز کا اہتمام ویسے ہی کریں جیسے کسی کی انسان کی گردن کاٹ دیں، زندہ نہیں رہے گا. اگر کوئی مسلمان مرد خاتون کوئی بھی ہے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس نے اسلام کی گردن کو، رسی کو کاٹ دیا ہے. اللہ کی ایک رسی جو کتاب اللہ قرآن و حدیث کی رسی ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک زمین پر ہے. اگر کوئی بھی نمازی ہے تو رسی کو آپ نے کاٹ دیا. آپ کیا لینا اسلام سے؟ کیا لینا اسلام سے؟ تو ایک مسلمان نمازی ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا ہے. مسلمان پر پوری زندگی نماز فرض ہے. یہ بات ہے، جملہ معترضہ کے طور پر بات ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان پریشانی میں پیدا ہوا ہے تو زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، خوشی ہوں گی، کبھی خوشی کبھی غمی. تو خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہو جائے. جیسے شادی محل میں ہم لوگ ہوتے ہیں، فضول خرچیاں ہیں، اگنی مگنی چھیکا ہلدی کی رسم، یہ رسم وہ رسم، یہ سب بدعات و خرافات ہے. مسلمان اگر شادی کو کنٹرول کر لے، اربوں روپیہ مسلمانوں کو بچے. ہر شہر مسلمان کی یونیورسٹی ہو، اچھا ان کا کالج ہو، اسلام کی پہلی تعلیم پڑھو، آگے بڑھو. اس سے دور ہو گئے. اقرا اسلام کی پہلی تعلیم ہے، پڑھیے آگے بڑھیے. یہ اسلام کی پہلی تعلیم ہے. ایجوکیشن کے بغیر، نالج کے بغیر قوم ڈیڈ اور مردہ ہے. کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون سا کام کر رہے ہیں؟ کون سا تیر مان لیا اسلام کا آپ نے؟ اسلام میں کون سا کام کر رہے ہیں؟ اچھا کمایا تو اچھا گھر بنا لیا، اچھی گاڑی رکھ لیا، بچوں کی شادی میں خوب خرچ کر لیا. یہی تو ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ تو شادی میں فضول خرچیاں ہیں، گھر بنانے میں فضول خرچیاں ہیں، یا کہہ لیجیے آپ کہ ہوٹل بازی. کوئی آتا ہے مدرسہ والا، مسجد والا، تو 150 دینے میں ہم کو پریشانی ہوتی ہے، جلدی جیب سے نکالتے نہیں ہیں. ہوٹلوں میں دوستوں کے ساتھ چلے گئے تو ہزاروں روپیہ ایک گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں خرچ کر لیتے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں، مسجد کو چندہ گھر کیوں بنایا گیا؟ مسجد کو ہم نے، دیکھیے صراط مستقیم کیا، اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں مثال دے کر کے. مسجد کو ہم لوگوں نے چندہ گھر بنا دیا. سلام پھیرا، اس کا چندہ، اس کا چندہ، اس کا چندہ. اسلام اس لیے آیا ہے کیا؟ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے، غریبوں کے لیے، فقیر مسکینوں کے لیے. قرض حسن ہے ہم سب کے لیے. قرض حسن، قرض حسن، اس کو ہم نے نہیں سمجھا، آپ نے نہیں سمجھا، صحابہ نے سمجھا. پھر خیرات صدقات ہے. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے. صراط مستقیم سے کیسے ہٹ کے دیکھ لیجیے آپ. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے مالداروں کے لیے. نبی نے فرمایا علیہ السلام نے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے. سونے کے پانی سے لکھا جائے نبی کی جملے کو تو حق ادا نہیں ہوگا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے. اگر آپ مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، سونا کا، چاندی کا، گھر میں جو سونا چاندی خواتین ماں بہنوں کے پاس ہے، مال کا جو آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ کا مال محفوظ ہو گیا. ایک قلعہ، بادشاہ کی قلعہ کیوں بناتا تھا؟ دلی میں لال قلعہ بادشاہ نے کیوں بنایا؟ حیدرآباد میں قلعہ گولکنڈہ کیوں بنایا؟ بادشاہ اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے. تو مال کی حفاظت کرنی ہو تو زکوٰۃ نکالیے سنت کے مطابق. کون کس کو دیتا ہے؟ کون کس کو دے رہا ہے؟ کون کیسے نکال رہا ہے؟ نکالنے کا طریقہ بھی غلط، دینے کا طریقہ بھی غلط. جس اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہو وہ بھیک منگا ہو گیا. سلام پھیر دی، چندہ چندہ چندہ. ایک عیسائی کو کسی نے، آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں، دیکھ لیجئے کسی کرسچن کو کہ چرچ کا وہ چندہ کرتا ہو؟ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ 10% اپنی مونتھلی تنخواہ سیلری سے وہ 10% چرچ کو دیتا ہے. اس کے پادری کے پاس پورا لسٹ ہوتا ہے کہ ہندو پور میں اور جو ہے کرناٹک میں، بنگلور میں، بیجاپور میں کتنے ہمارے کرسچن ہیں، کس پوزیشن میں ہے، کس حال میں ہے. 10%. کوئی 1 لاکھ کما رہا ہے تو 10,000 چرچ کو دے گا. کوئی 10,000 کما رہا ہے تو 1,000 چرچ کو دے گا. دینا ہے 10%. مسلمان سال میں 2.5% نہیں دے پا رہا ہے نا. تو نبی کی حدیث آپ نے سنا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے. دعوی اس میں بھی پھسل گئے، صراط مستقیم میں ہٹ گئے. دعوی مرضاکم بالصدقہ، اور بیماری کے علاج صدقہ خیرات سے کرو.
وہ بیماری جو دواؤں سے نہیں دور ہوتی وہ صدقہ خیرات سے دور ہوتی ہے. اس کو صحابہ نے سمجھا ہے، اس پر صحابہ نے عمل کیا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. دمشق کے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوق خود ڈاکٹر تھے، وہ آخری عمر میں ان کو کینسر ہو گیا. امریکہ چیک اپ کے لیے گئے تو کہا آپ صرف 3 مہینے کے مہمان ہیں، چند مہینے کے مہمان ہیں، آپ جائیے ریسٹ کیجیے، آرام کیجیے. آپ وہ گھر آ گئے، لیکن وہ جاتے تھے صف اول میں رہتے تھے، خطبہ سنتے تھے. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوق ان کو یہ حدیث یاد آئی کہ دعو مرضاکم بالصدقہ، بیماری کا علاج صدقہ خیرات سے کرو. بہت دولت تھی، یہاں بنگلہ، وہاں ہاؤس، وہاں ہوم، وہاں فارم ہاؤس. انہوں نے صدقہ کرنا شروع کیا رشتہ داروں، پہلے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کیا. خوب تقسیم کیا کہ اب تو مر جائیں گے، چھوڑ کے کیا کریں گے ہم، میرا وارث کو تو اتنا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے. پھر اس کے بدن میں جان آئی، درد تکلیف ختم. چیک کرایا تو کینسر کا ایک جراثیم، ایک بیکٹیریا بھی نہیں تھا. ڈاکٹر نے پوچھا آپ نے کہاں علاج کرایا ہے؟ کہا میں نے روحانی علاج کیا ہے. تو آج کا مسلمان روحانی اسلامی اصول کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ درگاہوں پہ، مزاروں پہ، وہاں چادریں چڑھا رہا ہے، گلے میں تعویذ، ہاتھوں میں تعویذ، کمر میں تعویذ، دکان میں تعویذ، مکان میں تعویذ. یا کوئی مر رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی آدمی مر گیا یا کوئی خاتون مر گئی، مرنے والے کا سورہ یاسین پر عمل نہیں ہے. جو لوگ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے، غور سے سنیے گا کیسے صراط مستقیم سے ہٹے ہیں، نبی کا طریقہ کیسے کھو دیا انہوں نے. سورہ یاسین میں جو لکھا ہے اس پر مرنے والے کا یا مرنے والی خاتون کا عمل نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب، مدرسے کا بچہ، تو آسانی سے روح نکل جائے گی، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. سورہ یاسین میں جو لکھا ہے اس پر مرنے والے کا یا مرنے والی خاتون کا عمل ہی نہیں ہے. بے نمازی، گھر میں گانا بجانا، بڑوں کا ادب نہیں، پردہ نہیں، اسلامی اصول نہیں، مسجد سے دوری، قرآن و حدیث سے دوری. تو سورہ یاسین پڑھنے سے کیسے روح نکلے گی؟ پھر یہ کہ وہ کائنات کے امام، امامت کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ کا، اماں خدیجہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ نے سلام کہا، فرشتوں کے سردار جبرائیل نے سلام کہا. اللہ اکبر. ایسی خاتون، پاک باز ایسی خاتون کہ اللہ نے سلام کہا اماں خدیجہ کو، فرشتوں کے سردار جبرائیل نے سلام کہا. مر گئے، سورہ یاسین پڑھا، قرآن خوانی کیا. مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنا یہ بھی غلط ہے. یہ اسلام سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. قرآن جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، 1 حرف پر 10 نیکی ملتی. جو بیٹھ کے سننا ہے اس کو نیکی ملتی ہے 1 حرف پر 10 نیکی. ہم پڑھ دیں اور بخشوا دیں، یہ بخشوانا کیا ہے؟ آپ کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، نبی کی زندگی میں انتقال، آپ نے نہ پڑھا نہ بخشوایا. آپ کے جگری چہیتے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، روئے، روتے تھے، داڑیاں تر ہو گئی، آپ نے قرآن خوانی نہیں کیا. قرآن خوانی کا مطلب قرآن پڑھوانا یا قرآن پڑھنا. تو قرآن جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو سنے گا اس کو ثواب ملے گا. ہم پڑھ دیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، یہ مرنے والوں کو دے دے، یہ تو الٹا کام ہو گیا. آپ سونے کی دکان کیوں ہیں، آپ کپڑے کی دکان کیوں ہیں، دن بھر کا جو بزنس ہوتا $1,00,000 ہم کو دے دیجیے گا، آپ کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے فکر کیجیے گا. آپ ان کے لیے دعائیں ہیں. قرآن پڑھ کے 1 رکوع 2 رکوع ان کے رشتہ دار، بیٹا بیٹی جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ دعا کریں، اللہ میرے رشتہ دار جو مر گئے ہیں ان کو عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ دے، انسانی لغزشوں کا معاف فرمائے. دعا ہے، حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ لا يرد القضاء الا دعا، مصیبت کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دعا دور کر دیتی ہے. مصیبت کو دور کرنے میں صرف دعا ہے، دعا ہتھیار ہے. ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر لمبی ہوتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے نیکی کرنے سے، گناہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے، اور نیکی کرنے سے
یہ صحیح ترمذی کی بالکل پرفیکٹ حدیث ہے، الالبانی نے کہا بالکل صحیح ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ اتنا کام لے لے گا، کوئی 100 سال جیتا ہے اس سے کام نہیں لیتا ہے، کوئی 50-60 سال جیا اللہ اس سے کام لے لیا، جیسے علامہ البانی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، عمر کم ملی ہے تو برکت۔ پھر یہ ڈینجر جاننا بھی بیماری سے بچاتا ہے۔ تو ہم لوگ ایک تو شادی وادی میں صراط مستقیم سے ہٹ گئے، دوسرا کوئی بیماری ہوئی تو ہم دوڑ گئے اجمیر، درگاہوں پہ چلے گئے چادر چڑھانے، پیر فقیر کے چکر میں آ گئے، پیر فقیر کی جھولی بھر دیا، رشتہ دار بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، ہم فقیروں کے چکر میں ہیں۔ جو روحانی علاج ہے، کہا کہ دعو مرضا کو بھی صدقہ، اپنی بیماری کا علاج صدقہ سے کرو۔ وہ بیماری ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، اللہ کو ذریعہ ہے، علاج کرانا چاہیے۔ جو آج کل آلات نکلے ہوئے ہیں نسخہ، وہ دوائیں کھانی چاہیے اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، لیکن روحانی اللہ سے ہٹ گئے۔ صدقہ خیرات بیماری کے علاج ہے، صحابہ نے سمجھا اس پر عمل کیا ہے۔ تو ڈاکٹر عیسیٰ مرزوق جن کو کینسر ہوا تھا، صدقہ خیرات کرنا شروع کیا، بیماری ختم۔ ایسی بہترین مثالیں ملی ہے، ایک نہیں بہترین مثالیں ہیں صحابہ سے لے کے آج تک اور قیامت تک ایسی مثال۔ قرآن بولتا ہے نا صدقہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کوئی پریشانی آپ کو ہے، پریشانی جا نہیں رہی ہے، نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، پریشانی گئی نہیں، تو آپ صدقہ خیرات کر کے دیکھیں۔ آپ صدقہ خیرات کیجئے، جو ہے بانٹ کے کھائیے، یتیم غریب بیواؤں کا حق ادا کیجئے، رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے، پڑوسی کا حق ادا کیجئے، عام مسلمانوں کا حق ادا کیجئے۔ ہم فضول خرچی میں لگ گئے، تو بیماری کے معاملے میں بھی ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ ایک مثال دیتا اور بیماری کے معاملے میں، صحیح بخاری میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوئے، ان کی بیوی کا نام زینب، اپنی بیوی کے بازو میں بیٹھ گئے، دیکھا گلے میں تعویذ، توڑ کے پھینک دیا۔ یہ نہیں پوچھا بیگم یہ کیا ہے، یہ کیا بات ہو، نہیں پوچھا، سیدھے دیکھا تو توڑ پھینک دیا۔ کہا عبداللہ گھر میں شرک، میرے گھر میں شرک۔ تو ان کی بیوی نے کہا بدن میں پھنسی پھوڑا بخار، اس وجہ سے جو ہے میں تعویذ پہن لی ہوں تو تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پیارے شاگرد پیارے صحابی عبد المسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تم وہ کام کرو جو رسول نے کیا اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کون سا کام؟ کہا پڑھو 7 دفعہ، بدن میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، 7 دفعہ پڑھو، اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تو بیماری کو دور کر دے، تو بیماری دور کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بیماری دور نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو ہی شافی ہے، تیرا نام شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ 7 بار پڑھیں پھر دم کریں۔ ایک تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث مسلم میں ہے کہ آپ کہیں سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں تکلیف ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ انبیاء کا راستہ طریقہ ہے۔ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو تکلیف کی جگہ پہ رکھیں اور 3 بار پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 دفعہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، 7 دفعہ، پھر دم کریں۔ آپ وہ نبی جس پر قرآن نازل ہوا، جب آپ پر جادو کیا گیا تو اللہ نے فلق ناس کا نزول کیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح 3 بار، شام میں 3 بار، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، سونے سے پہلے 3 بار پڑھتے تھے، 3 بار، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اپنے ہتھیلی کو پھونکتے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا بدن پہ پھیرتے۔ تو یہ نبی کا طریقہ ہے۔ مسجد نبی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا بلب وغیرہ ٹیوب لائٹ تھا نہیں، فجر کی نماز اندھیرے میں غلط سے پڑھتے تھے۔ آپ کو بچھو، سجدے میں گئے انگوٹھے میں بچھو کاٹ لیا، آپ کو فنگر میں بچھو نے کاٹ لیا، آپ اٹھے سجدے سے، جوتا پہن کے نماز، یہ قالین تو تھا نہیں مسجد نبی میں، ریتیلی زمین تھی، ریتیلی ریت، آپ جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، ایسے ایسے جوتا کو آپ نے گھمایا تاکہ وہ مر جائے یا بھاگ جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پانی منگایا، پانی میں نمک رکھا اور پھر پڑھتے رہے قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس، اور پانی ڈالتے نمک والا پانی۔
اس لیے محدثین لکھتا ہے کوئی بچھو کاٹ لے یا کوئی زہریلا موذی جانور کاٹ لے تو آپ فلق ناس پڑھ سکتے ہیں. دنیا کے ہر شر سے بچنے کے لیے فلق ناس ہے. سورہ فلق میں باہر کا حملہ، چور، ڈاکو، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، شیر، درندہ، انسان، جنات، جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کے حملے سے بچنے کے لیے فلق میں نسخہ موجود ہے. اور سورہ ناس میں شیطان کا حملہ، من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے یعنی شیطان کے شر سے، من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے یا جناتوں میں سے ہو. تو اس کا اہتمام کریں، روحانی علاج کیجیے. آپ بقیہ جو بازاروں میں دوائیں وہ کھاتے رہیں تو ہم کیسے شادی محل میں ہم گھس گئے، اسلامی شادی نہیں ہے، بیماری میں بھٹک کے ادھر ادھر چلے گئے. یہ آخری ہمیں کہا گیا ہے کہ 35 تک درس بیان کرنے کے لیے. آج جنازے کی نماز ہوگی، ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو بخش دے، مغفرت فرمائے. تو جنازے کی نماز میں ہم بھٹک گئے صراط مستقیم سے. صحیح بخاری میں ہے، سن کے جائیے، لے کے جائیے، یاد کر لیجئے. اس منبر سے قرآن یا حدیث بولا جاتا ہے، باپ دادا کی کہانی نہیں بولی جاتی ہے. صحیح بخاری میں جو قرآن کے بعد سب سے بہتر کتاب ہے روئے زمین پر، عوف بن مالک مشہور صحابی ہیں، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ ویدعو له فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخلہ الجنہ وعوذ من عذاب القبر رواه البخاری. یہ حدیث اسی طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو صحیح بخاری مل جائے گی، جس کے راوی عوف بن مالک مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھایا، اللہ اکبر، تو آپ نے یہ دعا پڑھا تیسری تکبیر کے بعد. موتا میت کی جس کی جنازے کی نماز پڑھائی آپ نے، تو دعا، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک مرد کا، ایک صحابی کا، تو آپ نے یہی دعا پڑھی جو میں نے پڑھی. تو اکثر صحابہ کہنے لگے کاش کہ جنازہ میرا ہوتا، نبی کی زبان نبی کی دعائیں ہوتی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی نے زور سے پڑھا تب تو صحابہ نے سنا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، ہم لوگوں نے سنا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کچھ زور سے پڑھا تب تو یہاں بھی ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے کہ اور نمازوں میں تو سورہ فاتحہ کے اہتمام نہیں کرتے، ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. لیکن جنازے کی نماز میں بھی نبی نے پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہے، بخاری میں روایت ہے. صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ اللہ کے نبی نے پڑھا تو ہم زندگی پیدائش سے لے کے موت تک صراط مستقیم سے کیسے دور ہوئے، کیسے ہم پر حملہ کیا. اسلام کو سمجھیے، اسلام کے دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی بات، رسول کی بات، تیسری کیا بھی نہیں. ابھی جمعہ کی نماز 2 رکعت ہوگی، ہم 3 پڑھا دیں گے. نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے. پڑھیں گے آپ؟ 4 پڑھائیں گے، پڑھیں گے آپ؟ یہی تو امام کی اتباع ہے. ہم اماموں کا احترام کرتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، لیکن فالو ہم رسول کو کرتے ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور رسول کی جتنی حدیث سنت ہے سب کا خلاصہ نبی کی پوری زندگی خلاصہ ہے محمد رسول اللہ. اسلام کے دو ہی اصول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری ہے تو امام کے تابع کہ رسول کے تابع، رسول کے تابع. امام صاحب، بزرگ صاحب، اولیاء صاحب یا کوئی بھی علامہ مفتی صاحب اگر حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کے دائرے میں آپ کو مسئلہ بتلاتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو عمل کریں گے. اگر غلط کیا، ہم ابھی 2 رکعت پڑھائیں گے تو پڑھ لیجئے گا، 3 پڑھائیں گے ہوتا کوئی بھی کہے گا سبحان اللہ. جمعہ تو 2 ہی رکعت ہے، یہی تو امام کی اتباع ہے. اللہ ہمیں عمل کی تو اور بہت ساری باتیں تھیں. انشاءاللہ صراط مستقیم اللہ نے کبھی موقع دیا تو بیان کریں گے. صراط مستقیم انبیاء کا راستہ، جس پر اللہ ہے، جس پر رسول ہے، جس پر ہم سب کو ہونا ہے، یہودی عیسائی کے طریقے سے بچنا ہے. وہ کیسے؟ ہم قرآن پڑھیں معنی کے ساتھ. ریڈ قرآن وتھ میننگ، قرآن پڑھیے معنی کے ساتھ. چھوڑ دیا آپ نے تاکہ زینت، دیکھیے دھول ہے. رمضان نے پڑھ لیا، گھر بنایا تو قرآن خوانی کر لیا، کوئی مرا تو سورہ یاسین پڑھ دیا، بس برکت کے لیے. قرآن کائنات کو مسخر کرنے والی کتاب ہے. دنیا چاند پہ گئی نا، یہ گانا نا کہ ہم چاند پہ گئے. ارے تم آج گئے،
ہمارے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا. ایمان ہے آپ کا؟ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑا کیا. 7 آسمان کی سیر کیا. 7 آسمان کی سیر. تو ہمارا رسول وہ ہے. دنیا چاند پہ جا رہی ہے, چاند بنانے والے کو نہیں دیکھ رہی ہے دنیا کہ چاند بنانے والا کون ہے, سورج بنانے والا کون ہے, آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنایا. اللہ کہتا ہے سخر لکم, یہ آسمان زمین تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, یہ چاند بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہودی گیا سب سے پہلے مریخ پہ. تو ہم قرآن پڑھیں, معنی کے ساتھ عمل کریں. پھر نبی کی جو زندگی ہے, جو ہسٹری ہے, ہم اپنے باپ دادا بزرگ کی کہانی پڑھتے رہتے ہیں. نبی کی ہسٹری پڑھیے, کب پیدا ہوئے, کب مرے, آپ کی کتنی عمر تھی, کتنے بچے تھے, کتنی بیوی تھی, نماز کیسی, روزہ کیسا, خیرات کیسے, صدقہ کہتے, جنازے کی نماز کیسے, کون سی دعائیں پڑھتے تھے, سب ثابت ہے. تو آپ کو صراط مستقیم ملے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بیمار اللہ ان کو شفا دے, جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کو ادا کر دے, جو کسی بھی الجھن پریشانیاں میں ہے اللہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی طرح غیبی مدد فرمائے. آمین. جو لوگ مر چکے ہیں, مرد ہو خواتین ہو, جو بھی اللہ ان کو بخش دے, مغفرت فرمائے, عذاب قبر سے بچائے. ہم سب کی موت اسلام پر ہو, اور ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ, اتفاق اتحاد آپس میں ملنا قرآن سے حدیث سے ہوگا. جھگڑا تیسرے میں ہے. قرآن حدیث میں اللہ رسول میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اہل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ والا, رسول والا. اہل حدیث کا مطلب قرآن والا, حدیث والا. دنیا کا ہر مسلمان حدیث کو مانتا ہے. جو قرآن حدیث ماننے والا حدیث ہوگا, میں کہتا رہتا ہوں دنیا کا سب مسلمان اہل حدیث ہے. جو قرآن حدیث ماننے والا حدیث ہوگا, کوئی تھوڑا مانتا, کوئی زیادہ مانتا, تو اہل حدیث یہ نیا فرقہ نہیں ہے. دنیا کی سب سے پہلی جماعت, پہلی طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, اور صحابہ کرام تک سے جماعت چلی آ رہی ہے, قیامت تک رہے گی, کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی جماعت کو اتحاد میں قائم رکھے, اختلافات سے بچائے اور مشکلات سے بچے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم یاکم بذکر الحکیم.